حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ دھیما رکھو، کیونکہ لہجے کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ صبر کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن صبر کرنے والوں کی منزلیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں۔ کسی پر تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک تم اسے اپنے غصے میں نہ دیکھ لو۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ختم ہو رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ بدل گیا ہے۔ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ بس تم سے ایک ہی دعا کی دوری پر تم ہمت تو رکھو، ہو سکتا ہے یہ رکاوٹ منزل تک جانے کا سب سے بڑا وسیلہ ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے نصیب کو کبھی برا مت کہا کرو، کیونکہ یہ تمہارا نصیب ہی ہے کہ تم میری امت میں ہو۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی، اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ بے زبانوں کے ساتھ ہمدردی رکھو، بے بنا لفظوں کی دعائیں دیتے ہیں۔ اس انسان پر بھروسہ کرو جو تمہاری 3 باتیں جان سکے: مسکراہٹ کے پیچھے کا دکھ، غصے کے پیچھے کا پیار، اور چپ رہنے کی وجہ۔ ضروری نہیں کہ محبت ہو تو ہر وقت باتیں بھی ہوں، خود کو کسی کا امانت سمجھ کر رہنا بھی محبت ہوتا ہے۔ صاف دل والے لوگوں کی 5 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، وہ بہت جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، ان کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے۔ نمبر 3، وہ ہر رشتہ دل سے نبھاتے ہیں۔ نمبر 4، وہ بہت احساس مند ہوتے ہیں۔ نمبر 5، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ صرف تمہاری راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری پسندیدہ منزل تک لے جاتا ہے، اور پھر ان راستوں پر مت گھبراؤ جو تمہاری چاہت کے مطابق نہیں، بلکہ ان منزلوں کا انتظار کرو جن تک یہ راستے تمہیں لے جا رہے ہیں۔ سکون صرف اس بات کا ہے کہ لوگوں سے بہتر مجھے میرا رب جانتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہیں۔ ہر اس چیز کو توڑ سکتے ہو جسے انسان نے بنایا ہے، لیکن انسان کا دل کبھی مت توڑنا جسے اللہ نے بنایا ہے۔ ضروری نہیں کہ محبت کے نغمے سنانے والے ہی زندگی کی دوڑ میں تمہارا ساتھ دیں۔ بعض اوقات ساری عمر خاموش رہنے والے بھی محبت کی دہلیز پر سب سے آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ موقع دینے والے کو کبھی دھوکہ، اور دھوکہ دینے والوں کو موقع کبھی نہیں دینا چاہیے۔ رب کہتا ہے، کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت مانگنا، لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا۔
زندگی انسان کو مفت میں کچھ نہیں سکھاتی۔ جب کوئی کہتا ہے کہ زندگی نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے تو یقین کیجئے اس انسان نے ان الفاظ کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہوتی ہے۔ زمین پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو انسان کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہیں۔ نماز پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے، خدا ضرور مل جاتا ہے، اور جب خدا مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ نماز بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک اور قبر سے حشر تک۔ اچھے اور نئے خیالات روح کو پاکیزہ رکھتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اچھے اور نئے خیالات کے ساتھ جینا نصیب فرما، آمین۔ بچپن میں لگتا تھا کہ نماز پڑھنے پر سزا ملتی ہے، اب پتہ چلا کہ نماز کی توفیق نہ ملنا بھی ایک سزا ہے۔ بھروسہ مت کرو کسی پر، کیونکہ یہ دھوکے بازوں کی دنیا ہے۔ یہاں لوگ قسم کھا کر بھی بھروسہ توڑ دیتے ہیں۔ اگر کسی کا تمہارے بغیر ایک دن گزر سکتا ہے تو اس کی تمہارے بغیر زندگی بھی گزر سکتی ہے۔ جو ایک بار چھوڑ سکتا ہے وہ دوبارہ بھی چھوڑ سکتا ہے۔ انسانوں کی سب سے خوبصورت دنیا خیالات کی دنیا ہوتی ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند لمحوں کی کیوں نہ ہو۔ جو لوگ کسی سچے انسان کا دل توڑ کر کسی دوسرے انسان کے پاس خوشی ڈھونڈتے ہیں وہ اکثر دھوکہ کھاتے ہیں۔ دو منہ والے سانپ سے بچنا شاید ممکن ہے، مگر دو منہ والے انسان سے بچنا بہت مشکل ہے۔ حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے زیادہ بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، اور انسان حد سے زیادہ بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ آنکھوں کا ہر آنسو دنیا کی ہر چیز سے مہنگا ہے، مگر کوئی اس کی قیمت تب تک نہیں جان سکتا جب تک اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ پسند اسے نہ کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو، بلکہ پسند اسے کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ غلط ہو کر بھی خود کو صحیح ثابت کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا صحیح ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا۔ جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے سجدہ کر لیا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو گھبرانا مت، میرے غموں کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ تم اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ ہی کسی سے امید رکھو اور نہ ہی کسی سے شکوہ کرو۔ ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہیں۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ دعائیں تو پتھروں کا بھی سینہ چیر کے طاقت رکھتی ہیں، پھر تم اللہ سے نا امید کیسے ہو سکتے ہو؟ پریشان رہنا چھوڑ دو، اللہ سے جڑے رہو، اللہ سے مدد مانگتے رہو اور صبر سے اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔
ذرا صبر کر کے دیکھو، کیا پتہ رب کی رضا وہی ہو جس کی تم آس لگائے بیٹھے ہو۔ حفاظت کرنے والا تلاش کرو، حسن دیکھ کر تعریف کرنے والا نہیں۔